بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ شب افغانستان میں آنے والے زلزلے سمیت دنیا بھر میں حالیہ تاریخوں کے بھیانک ترین زلزلوں کی رپورٹ۔ افغانستان میں گزشتہ رات آنے والے زلزلے سے اب تک 950 سے زیادہ افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی اور حکام کی جانب سے ہلاکتوں میں اضافے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب آنے والے زلزلے کے ریکٹر سکیل پر شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی تھی اور اس سے سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے صوبے پختیکا میں ہوا۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کے جھٹکے پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے تھے، تاہم پاکستان میں ابھی تک کسی جانی یا دوسرے نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اس سے قبل بھی اس خطے اور اس سے باہر حالیہ دنوں میں معمولی نوعیت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے، لیکن حالیہ تاریخ میں تقریباً 1.5 دہائی کے دوران دنیا بھر میں انتہائی خوفناک زلزلے بھی ریکارڈ کیے گئے، جن سے بھاری جانی و مالی نقصان دیکھنے میں آیا۔ 12 نومبر 2017 کو ایران میں آنے والے ایک زلزلے میں 400 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے اور اس کے نتیجے میں عراق میں بھی 6 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اس زلزلے سے ایران کے مغربی صوبوں کے علاقوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا تھا، جس کی ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.3 ریکارڈ کی گئی تھی، جس کا مرکز ایران اور عراق کے سرحدی علاقہ تھا۔ 19 ستمبر 2017 میں ایک زلزلے نے میکسیکو کے وسطی علاقوں میں تباہی پھیلا دی تھی اور اس کے نتیجے میں تقریباً 369 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی۔ 24 اگست 2016 کو وسطی اٹلی کے کچھ حصوں میں 6.2 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس سے پہاڑوں پر بنی آبادیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور اس کے نتیجے میں 300 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ 16 اپریل 2016 کو جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور میں آنے والے ایک زلزلے سے کم از کم 650 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اسے 7.8 ریکارڈ کیا گیا۔ 26 اکتوبر 2015 کو افغانستان کے شمالی مشرقی علاقوں میں آنے والے زلزلے سے تقریباً 400 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی اور اس کے جھٹکے پاکستان کے بعض علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے تھے۔ 25 اپریل 2015 کو نیپال میں آنے والے زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی تھی اور اس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 9,000 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی تھی اور اس سے تقریباً 80 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 24 ستمبر 2013 کو مختلف وقفوں سے آنے والے 2 زلزلوں کے نتیجے میں 825 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ریکٹر اسکیل پر ان زلزلوں کی شدت 7.7 اور 6.8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ 11 اگست 2012 میں ایک زلزلے کے نتیجے میں ایران کے شمالی مغربی شہر تبریز میں 300 افراد جاں بحق ہوئے۔ ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی۔ سن 2011 میں ترکی میں بھی ایک خوفناک زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 600 افراد ہلاک ہوئے تھے اور اس کی شدت 7.2 تھی۔ حالیہ تاریخ میں شدت کے اعتبار سے سب سے بڑا زلزلہ 11 مارچ 2011 کو جاپان میں آیا تھا، جس نے سونامی کو بھی جنم دے دیا۔ جاپان کے شمال مشرقی علاقوں میں آنے والے اس زلزلے میں تقریباً 15,500 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے اور 5,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ ریکٹر اسکیل 9 ریکارڈ کی گئی تھی، جس سے جاپان کے نیوکلیئر پلانٹ کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ 22 فروری 2011 کو ایک زلزلے کے نتیجے میں نیوزی لینڈ میں بھی 180 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ تقریباً $12 ارب لگایا گیا تھا۔ جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں 27 فروری 2010 کو 8.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 500 افراد جاں بحق ہوئے تھے اور 30 ارب سے زیادہ کا جنوری 2010 میں ہیٹی میں آنے والے ایک زلزلے سے 3 لاکھ امواتیں ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کے تخمینے کے مطابق ہیٹی کی دارالحکومت اور اس کے اطراف میں تقریباً 80,000 مکانات کو نقصان پہنچا تھا۔ اس کی شدت 7 تھی۔ 12 مئی 2008 کو چین کے صوبے سچوان میں 7.8 شدت کے زلزلے سے تباہی مچی تھی اور تقریباً 87,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان سب کے بعد افغانستان میں منگل اور بدھ کی درمیانی شب آنے والے زلزلے کے باعث کم از کم 1,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغانستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر نے کہا کہ ہلاکتوں کی تعداد 1,000 ہو گئی، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے زلزلے کے باعث افغانستان میں ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان پڑوسی ملک کی مدد کرے گا۔ طالبان انتظامیہ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ محمد نسیم حقانی نے بتایا کہ زیادہ تر ہلاکتیں صوبہ پکتیکا میں ہوئی، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق مشرقی صوبے ننگرہار اور خوست سے بھی ہلاکتوں کی اطلاع ملی۔
افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارکن ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچ رہے ہیں۔ US جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی صبح آنے والے زلزلے کے جھٹکے پاکستان میں بھی محسوس کیے گئے، تاہم پاکستان میں ابھی تک کسی جانی یا دوسرے نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ رپورٹ کے مطابق کابل اور پشاور کے رہائشیوں کی سوشل میڈیا پوسٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بہت تیز جھٹکے تھے۔ افغانستان کی میڈیا پر چلنے والی رپورٹوں میں بے شمار منہدم گھر دکھائے جا رہے ہیں، جبکہ لاشیں کپڑوں سے ڈھانپ کر ایک طرف رکھی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار صلاح الدین ایوبی کا کہنا ہے کہ پکتیکا میں 255 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ خوست میں 25 افراد جاں بحق اور 90 زخمی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے مطابق مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے، کیونکہ دور دراز پہاڑی علاقوں سے بھی نقصانات کی اطلاع ہے اور مکمل تفصیلات آنے میں وقت لگے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ امدادی آپریشن شروع کر دیا گیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے دور دراز علاقوں میں کارکنوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ پچھلے سال اگست میں طالبان کی جانب سے کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے ملک کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ متعدد ممالک نے افغانستان کی بینکنگ سیکٹر پر پابندی عائد کر دی تھی۔ افغان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی ادارے کی جانب سے مدد کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی اس کی تازہ ترین رپورٹ۔ مزید اسی طرح دنیا بھر سے آنے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں۔ اب سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔